خواتین کے لیے رجب کے پہلے جمعے کا سب سے فضل عمل۔ رجب کے مہینے کا پہلا جمعے میں خواتین اگر صرف یہ ایک کام کر لینا تو ان کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، دلی مرادیں پوری ہوں گی، تکمیل کو پہنچیں گی، قرض اور بیماریاں ختم ہوں گی، شوہر کا کاروبار ترقی کے راستے پہ دوڑنے لگے گا، گھر میں خوشحالی آئے گی، نہ کچھ پڑھنا ہے نہ کچھ خرچ کرنا ہے، بس رجب کے پہلے جمعے کے دن صرف یہ کام ضرور کرنا۔ وضو، باوضو، پاکی ناپاکی، تمام حالتوں میں یہ عمل کر سکتی ہیں، بالکل جائز ہے۔ محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی یہ بات خاص طور پر ان خواتین کے لیے ہے جن کے دل میں سوالات ہیں، کہ آنکھوں میں نمی ہے اور جن کی زندگی بظاہر چل رہی ہے مگر اندر سے ٹوٹ چکی ہے۔ ویڈیو کا عنوان ہے خواتین کے لیے رجب کے پہلے جمعے کا سب سے فضل عمل، اور اس عنوان کے پیچھے ایک ایسا راز چھپا ہے، نہ کسی کتاب کے ورق میں صاف لکھا ہے، نہ کسی اسے عام لفظوں میں بیان کیا ہے۔ بس اتنا جان لیجئے کہ رجب کے مہینے کے پہلے جمعے میں اگر خواتین صرف یہ کام کر لیں تو ان کی بہت سی الجھنیں خود بخود سلجھتی جائیں گی، دل کی مرادیں آہستہ آہستہ پوری ہونے لگتی ہیں اور وہ راستہ کھلنے لگتی ہیں جو برسوں میں بند دکھائی دے رہے تھے۔ اس عمل میں نہ کچھ پڑھنا ہوتا ہے، نہ کچھ خرچ کرنا ہوتا ہے، نہ کوئی مشکل ریاست ہوتی ہے، بس رجب کے پہلے جمعے کے دن یہ ایک کام ضرور کرنا ہوتا ہے، اور یہی بات اس خاص بناتی ہے۔ آج ہر ماں پریشان ہے، ہر بیوی کے دل میں خاموش چیخ ہے، وہ چیخ جو زبان پر نہیں آتی مگر آنکھوں سے چھلک رہی ہوتی ہے۔ عورت سوچتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد تو عطا کی ہے مگر شوہر وہ نہیں ملا جو عزت دے، جو ساتھ دے، جو بچوں کی ذمہ داریاں سمجھے۔ بہت سے گھروں میں شوہروں نے صرف باپ کا لقب حاصل کیا ہے اور اس کے بعد سب ذمہ داریاں عورت کے کندھوں پر ڈال دی۔ بچوں کی پرورش، گھر کی دیکھ بھال، سب کچھ برداشت، قربانی، سب کچھ عورت کے حصے میں آ گیا۔ اگر گھر میں پکانے کو کچھ نہ ہو تو عورت سوچتی ہے، اگر بچے کے لیے دوا کے پیسے نہ ہوں تو عورت منتوں میں الجھتی ہے، اگر راشن ختم ہو جائے تو عورت کسی نہ کسی طرح گھر چلاتی ہے۔ یہ وہ بوجھ ہے جو مسکرا کر اٹھا تو لیتی ہے مگر اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ محترم ناظرین، ایسے ہی ایک عورت کی بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 بیٹیوں اور ایک بیٹے سے نوازا۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا مگر وقت کے ساتھ شوہر کی بے پرواہی بڑھتی گئی، محنت کم ہوتی گئی، ذمہ داریاں ختم ہو گئیں اور گھر بدحالی کا شکار ہو گیا۔ بچے بار بار بیمار پڑنے لگے، کبھی کھانے کی کمی، کبھی دوائی نہ ملنے کی وجہ سے۔ عورت نے خود کو سنبھالا، لوگوں کے گھروں میں کام کیا، گھر چلایا مگر جسم بھی تو ایک حد تک بھی جواب دے دیتا ہے۔ وہ تھک چکی تھی، دل سے بھی اور جسم سے بھی۔ ایک دن جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو وہ ایک بزرگ کے پاس پہنچی، آنکھوں میں آنسو، آواز میں کپکپاہٹ اور دل میں ایک ہی سوال کہ آخر کب تک۔ اس بزرگ کو اپنے شوہر کا حال سنایا، بچوں کی بیماریوں کا ذکر کیا، گھر کی تنگی بتائی اور روتے ہوئے کہا کہ اب اس سے مزید نہیں ہو پا رہا۔ بزرگ نے اسے تسلی دی اور بڑے سکون سے کہا کہ بیٹی پریشان نہ ہو، رجب کا مہینہ آ چکا ہے اور رجب کا پہلا جمعہ آنے ہی والا ہے۔ بس اسی دن تم نے صرف یہ ایک کام کرنا ہے، نہ اس میں پیسے لگیں گے، نہ کوئی لمبی عبادت کرنی ہوگی، نہ کسی خاص ریاست کی ضرورت ہوگی، لیکن وہ ایک کام تمہیں ضرور کرنا ہوگا۔ یہ سن کر عورت چونک بھی گئی اور خوش بھی ہوئی۔ خوش اس لیے کہ اس کے پاس واقعی نہ پیسے تھے نہ طاقت کہ وہ کوئی مشکل عمل کرے، اور چونکہ اس کے لیے ایسا کون سا عمل ہو سکتا ہے جو اتنا آسان ہوگا مگر اتنا اثر رکھتا ہوگا۔ اس نے فوراً پوچھا کہ بابا جی وہ کام تو بتا دیجئے، میں چاہتی ہوں کہ میرا شوہر گھر کی ذمہ داریاں سمجھے، محنت کرے، بچوں کی تعلیم پرورش پر دھیان دے۔ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، لوگوں کے گھروں میں کام کر کے تھک چکی ہوں، میں گھر سنبھال سکتی ہوں مگر پورا گھر اٹھا نہیں سکتی۔ بزرگ نے اس کی بات پر غور سے سنی مگر اس عمل کی تفصیل بیان نہیں کی، بس اتنا کہا کہ بیٹی رجب کے پہلے جمعے کے دن تمہیں وہ ایک کام کرنا ہے اور اسے پورے یقین اور سچائی کے ساتھ کرنا ہے، باقی سب اللہ پر چھوڑ دینا۔ محترم ناظرین، آج ہر ماں پریشان ہے، ہر بیوی کے دل میں دکھ ہے، کسی کے شوہر بے پرواہ، کسی کے شوہر نافرمان، کسی کا شوہر ناجائز تعلقات میں الجھا ہوا ہے، کسی کا شوہر محنت سے بھاگتا ہے اور کسی کا شوہر بیوی اور بچوں کی ذمہ داریوں سے آنکھیں چراتا ہے۔ عورت سوچتی ہے کہ اس کا قصور کیا ہے، اس کے بچوں کا قصور کیا ہے مگر جواب نہیں ملتا۔ ایسے حالات میں عورت کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں، ایک راستہ شکوے کا، آنسوں کا اور لوگوں کے سامنے اپنا دکھ بیان کرنے کا، اور دوسرا راستہ اللہ کی طرف پلٹ کا۔ رجب کا مہینہ اسے پلٹنے کا مہینہ ہے۔ خاص طور پر رجب کا پہلا جمعہ عورت کو یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ کمزور نہیں، اس کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جو دنیا کی کسی طاقتور کے پاس نہیں، اور وہ ہتھیار ہے دعا، اور وہ اس دعا میں سب سے طاقتور دعا ہدایت کی دعا ہے۔
جب ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے یہ دعا کہتی ہے کہ یا اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے دے، تو وہ دراصل اللہ سے یہ نہیں مانگ رہی ہوتی کہ اسے دولت مل جائے یا عیش مل جائے، بلکہ وہ اللہ سے یہ مانگ رہی ہوتی ہے کہ اس کا شوہر انسان بن جائے، ذمہ دار بن جائے، نرم دل بن جائے، حق کو پہچان لے اور گھر کو اپنا فرض سمجھے۔ رجب کے پہلے جمعے کو یہ دعا کرنا اس لیے بھی خاص ہے کہ یہ دن قبولیت کے دنوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس دن مانگی جانے والی دعا میں ایک خاص تاثیر ہوتی ہے۔ عورت چاہے ماں ہو یا بیوی ہو، جب اس دل سے ہدایت کی دعا مانگتی ہے تو اس کا دل بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ جیسے اس نے اپنے مسائل کو اللہ کے حوالے کر دیا ہو۔ یہی وہ احساس ہے جو اس عمل کو خواتین کے لیے سب سے افضل بنا دیتا ہے۔ اس عمل میں نہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، نہ کسی خاص جگہ جانے کی شرط ہے، نہ کسی وقت کی قید ہے۔ عورت اٹھتے بیٹھتے وضو میں ہو یا بغیر وضو کے دل ہی دل میں یا ہاتھ اٹھا کر بس یہ کہہ سکتی ہے، یا اللہ ہدایت دے۔ یہی وہ سادگی ہے جو اس کی عظیم عمل کو خاص بنا دیتی ہے۔ جب عورت ہدایت کی دعا کو اپنا معمول بنا لیتی ہے، خاص طور پر رجب کے پہلے جمعے کے دن، تو وہ دراصل اپنی تقدیر کے دروازے پر دستک دے رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں عورت اپنے شوہر کو بدلنے کے لیے لڑائی جھگڑے، طعنوں اور شکایتوں کے راستہ چھوڑ کر اللہ کے سامنے جھک جاتی ہے، اور یہی جھکنا اصل کامیابی کی ابتدا ہے، کیونکہ انسان کسی دوسرے انسان کو زبردستی نہیں بدل سکتا، مگر اللہ دلوں کو پلٹ دیتا ہے۔ ہدایت کی دعا دلوں کو دروازوں کو کھول دیتی ہے، سوچوں کو بدل دیتی ہے اور انسان کے اندر ایک نیا شعور پیدا کر دیتی ہے۔ اکثر خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہم نے بہت سمجھایا، بہت روئے، بہت کہا، مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الفاظ انسان کے کان کو پہنچتے ہیں، مگر دعا سیدھا دل پر پہنچتی ہے۔ دعا میں وہ وسعت آ جاتی ہے۔ رجب کے پہلے جمعے کو اگر عورت یہ نیت کر لے کہ وہ سب کے لیے ہدایت کی دعا کرے گی، تو وہ دراصل اپنے دل کو بھی صاف کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہدایت کی دعا مانگنے والا دل نفرت نہیں رکھ سکتا، حسد نہیں رکھ سکتا، بغض نہیں رکھ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دعا عورت اپنے اندر سکون پیدا کر دیتی ہے۔ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہدایت کی دعا کے لیے کوئی خاص الفاظ ضروری نہیں، نہ یہ شرط ہے کہ ہاتھ اٹھائے جائے، نہ یہ لازم ہے کہ بلند آواز میں مانگا جائے۔ اصل چیز دل کی کیفیت ہے۔ اگر عورت کام کرتے ہوئے، برتن دھوتے ہوئے، بچوں کو سلاتے ہوئے یا تنہائی میں بیٹھتے ہوئے یہ دعا مانگ لے تو وہ بھی قبول کے دائرے میں ہوتی ہے۔ رجب کے پہلے جمعے کو اگر پورا وقت نہ ملے تو باقی دنوں میں بھی یہ دعا کی جا سکتی ہے، مگر اسے پہلے جمعے کی ایک خاص شان ہے، ایک خاص خوشبو ہے، ایک خاص تاثیر ہے جو باقی دنوں میں کم محسوس ہوتی ہے۔ خواتین کے لیے رجب کے پہلے جمعے کا سب سے افضل عمل اس لیے بھی یہی ہے کہ یہ عمل عورت کو بااختیار بناتا ہے۔ عورت جو خود کو مجبور سمجھتی تھی، جو خود کو بے بس سمجھتی تھی، جب وہ ہدایت کی دعا مانگتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں کھڑی ہے اور اللہ کے دربار میں کوئی کمزور نہیں ہوتا۔ یہی احساس عورت کی شخصیت کو مضبوط کرتا ہے، اس کے صبر کو طاقت ہے اور اس کے دل کو یقین عطا کرتا ہے، اور یقین وہی چیز ہے جو دعا اثر دیتی ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ رجب کا پہلا جمعہ خواتین کے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں نہ مال درکار ہے، نہ علم کی شرط ہے، نہ کسی خاص عبادت کی پابندی ہے، بس دل چاہیے، یقین چاہیے اور ہدایت کی دعا چاہیے۔ یہی دعا اس قدر طاقتور ہے جو شوہر کو بھی بدل سکتی ہے، گھر کے ماحول کو بدل سکتی ہے، بچوں کے مستقبل کو بھی سنوار سکتی ہے اور خود عورت کے دل کو بھی سکون سے بھر سکتی ہے۔ اگر اس کی تحریر کے ہر لفظ کی ایک ہی بات کی خوشبو آ رہی ہے تو وہ یہی ہے کہ خواتین کے لیے رجب کے پہلے جمعے کا سب سے افضل عمل ہدایت کی دعا ہے۔ یہی عمل تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے اور یہی عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ خواتین کے لیے رجب کے پہلے جمعے کا سب سے افضل عمل کوئی عام سی بات نہیں، یہ کوئی وقتی نسخہ نہیں، نہ ہی کوئی دن کی جوش ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے اثرات انسان کی پوری زندگی پر پھیل جاتے ہیں، اس کی دنیا کو بھی بدل دیتے ہیں اور اس کی آخرت کی سمت بھی درست کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات دل میں بٹھا لینی چاہیے کہ یہ عمل کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی ریاست نہیں ہے، کوئی مخصوص تسبیحات نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی خاص ترکیب یا گنتی کی پابندی ہے۔ یہ ایک ایسی روحانی عمل ہے جو انسان کے اندر سے نکلتا ہے اور سیدھا اللہ تک پہنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس خواتین کے لیے رجب کے پہلے جمعے کا سب سے افضل عمل کہا گیا ہے۔ یہ عمل ہدایت کی دعا ہے اور جب یہ دعا رجب کی جیسے مقدس مہینے کے پہلے جمعے کو مانگی جائے تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ دعا بذات خود عبادت ہے۔ دعا اللہ اور بندے کے درمیان سب سے مضبوط اور سب سے براہ راست، سب سے سچا راستہ ہے۔ بندہ دعا میں نہ الفاظ کا محتاج ہوتا ہے، نہ زبان کی فصاحت کا، نہ کسی بڑے عالم ہونے کی شرط ہے۔